بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بیٹا کلاس 7 کی اردو کا ہم لیکچر لینے لگے ہیں، اور جو سبق آج ہم پڑھیں گے وہ سبق نمبر 10 ہے، جس کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ مولانا الطاف حسین حالی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور یہ مرزا غالب کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ سب سے جو ان کے شاگرد مشہور ہوئے ہیں مرزا غالب کے، ان کے سب سے مشہور شاگرد جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے، تصنیف ہے مسدس حالی۔ مسدس کیوں کہتے ہیں ان کے شعری مجموعے کو؟ مسدس آپ یہ یاد کر لیں کہ ہر وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، وہ نظم مسدس کہلاتی ہے۔ مسدس سدس سے ہے، سادس عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ یہ شاعری زبان میں چلتا ہے، اور اسی طرح آپ نے حمد میں بھی پڑھا ہوگا۔ حمد جو ہے ہمارے پاس وہ مخمس میں ہے، شاعری کی جو صنف ہے مخمس اسے کہتے ہیں جس نظم میں ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ مخمس خمس سے ہے، خامس 5 کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ نظم جس کا ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہو اسے کہتے ہیں رباعی۔ ربع سے ہے، 4 سے ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرع ایک شعر ہوتا ہے، اس کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، ایک پہلا مصرع دوسرا مصرع۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، ہیں جہاں میں وہی اچھے، یہ ایک مصرع ہو گیا۔ ہیں جہاں میں وہی اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یہ دوسرا مصرع ہو گیا۔ 2 مصرے مکمل ہو کر ایک شعر بن گیا۔ تو ہر وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی جو کتاب ہے ان کی مشہور، جس کا نام ہے مسدس حالی، اس سے انتخاب ہے، ایک نظم لی گئی ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی یہ کتاب بڑی لاجواب اور بہترین ہے۔ اس کے اندر تمام موضوعات کو رکھا گیا ہے، مسلمانوں کی حالت زار کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کی اس مسدس میں ایک مشہور نظم ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا جو تو کافر۔ اور آخری جا کے آخر میں جو اس کا مقطع ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ ایمان میں خلل آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ وہ مسلمانوں کی جو ہے شرکیہ اور عقائد جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ بس مسلمان جو ہے وہ سارے ہندو والے کام کرتا رہے، اس کا کوئی ایمان میں خلل نہیں آتا۔ ایک تنزیہ طور پر انہوں نے اپنی مسدس میں اس نظم کے اندر وہ بیان کیا ہے۔ کافر تھوڑا سا بھی کوئی غلط کام کر لے تو سارے اس کے اوپر فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، اور خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کن کن اعمال میں پڑے ہوتے ہیں۔ خیر وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ ان میں جو ہم نظم پڑھیں گے اس نظم کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کے عروج کو بیان کیا ہے کہ مسلمان جب وادی مکہ سے بطحا سے پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں نے بڑی ترقی کی، بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ مسلمان اس وقت مہذب تھے جب دوسری قوموں کو زندگی گزارنے کا طریقے کا پتہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے حکومتیں کی، بڑی شاندار مسلمان ایک قوم تھی، لیکن جو وقت گزرا مسلمان زوال کا شکار ہوئے، پستی کی طرف چلے گئے۔ تو اس نظم کے اندر بھی انہوں نے بیان کیا، اور ویسے ان کی پوری اس کتاب کے اندر، اس تصنیف کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا۔ آج ہم یہی سبق پڑھیں گے، مسدس حالی سے انتخاب جو نظم ہے۔ آج جو ہم نے کام کرنا ہے سب سے پہلے وہ ہے الفاظ معانی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے مسدس، تلفظ کا خیال کرنا ہے۔ مسدس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہا جاتا ہے، اس نظم کو مسدس کہا جائے گا۔ آگے دوسرے نمبر پہ ہے بطحا۔ بطحا مکہ کی وادی، مکہ کے کئی نام تھے پہلے، یثرب بھی تھا، بطحا بھی تھا۔ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو میدانی علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو مکہ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی تو اس کو کہتے ہیں وادی بطحا، مراد وہی مکہ معظمہ ہوتا ہے، مکہ کی وادی، اس کا نام یثرب بھی تھا۔ آگے ہے آبی۔ آبی آب سے ہے، آبی پانی میں رہنے والی مخلوق، وہ مخلوق جو پانی میں رہتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، خشکی میں نہیں رہ سکتی، اسے کہتے ہیں آبی، آبی مخلوق۔ آگے ہے عرب و عجم۔ عرب و عجم آپ نے گرامر کے اندر پڑھا ہوگا کہ بھئی مرکبات میں کہ مرکب جو ہے اس کی 4 مشہور قسمیں ہم پڑھتے ہیں، مرکب عطفی، مرکب اضافی، اسی طرح مرکب عددی اور مرکب توصیفی۔ تو ہم نے اس کا بھی اب خیال کرنا ہے کہ کوئی مرکب آئے گا تو ہم نے اس کی بھی تعیین کرنی ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے۔
درمیان میں دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے یا اور آ جائے تو اسے ہم کہیں گے مرکب عطفی، حرف عطف ہے او یا واو یا اور کوئی بھی آ جائے، کہ بھئی ہمیں کہوں چھت اور فرش، زمین اور آسمان، سورج اور چاند، گلاس اور جگ، پنکھا اور میز، درمیان میں اور آ رہا ہے، یا عرب و عجم، شمس و قمر، واو آ جائے یا اور آ جائے دونوں ایک ہی چیز ہیں، واو بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ واو یہ عربی ترکیب فارسی ترکیب میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں جو ہے نا اور استعمال ہوتا ہے، لیکن پرانی اردو میں بھی لوگ واو کو اور کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ عرب و عجم یہ مرکب عطفی ہے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عرب تو عربی جو بولنے والے ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور عجم غیر عرب، عربی زبان کے علاوہ کوئی اور بولی بولنے والے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، وہ فارسی، ہندی، اردو، پنجابی، سرائکی جو بھی ہیں، ان سب کو عربوں کے مقابلے میں عجمی کہا جاتا ہے۔ جو عربی بولنے والے ہیں وہ عربی، اور جو عربی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ تو عرب و عجم سے مراد پوری دنیا ہے کہ عرب اور غیر عجم سارے انسان شامل ہو گئے۔ آگے ہے آواز حق، حق کی آواز، یہ کون سا مرکب ہے؟ جیسے ہم نے بتایا میں نے مرکب اضافی، کہ دو لفظوں کے درمیان کا کی آ جائے یا پہلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، پہلے لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو آواز حق، حق کی آواز، جب اس کا معنی کریں کی آ گیا، ادھر پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، حق کی آواز، سچی بات، حق والی بات۔ آگے ہے خاکی، خاکی خشکی پر رہنے والی مخلوق، وہ لوگ جو خاک سے، مٹی سے پیدا ہوئے ہوں، خشکی پر رہنے والے ہوں، ان کو خاک کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہم انسان ہیں، ہم خاکی ہیں، خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ نوری وہ مخلوق جو نور سے پیدا ہو، ناری وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہو۔ تو خاکی خاک سے پیدا ہونے والے لوگ، یا خاک پر، مٹی پر، خشکی پر رہنے والے لوگ یا مخلوق۔ اب آگے ہے آتش کدہ، یہ بھی مرکب ہے، آتش کدہ۔ آتش کدہ، کدہ کہتے ہیں مرکز کو، جگہ کو، آتش کہتے ہیں آگ کو۔ پارسیوں کی عبادت گاہ، پارسی ایک مذہب ہے، وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو پارسیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہ آتش کدہ، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں انہوں نے آگ جلائی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ رات دن آگ جلتی رہتی ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کے اس آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، جہاں وہ عبادت کے لیے آگ جلاتے ہیں، تو وہ جگہ ہے آتش کدہ، یعنی جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے آگے میں کدہ، وہ ہم پڑھتے ہیں گھاٹ۔ گھاٹ کسے کہتے ہیں؟ دریا کا کنارہ جہاں چوڑائی زیادہ اور پانی کم گہرا ہو، چوڑائی تو زیادہ ہو لیکن پانی کم گہرا ہو، کہ پانی جو زمین کی سطح ہے وہ اوپر ہو، وہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں نہایا بھی جا سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ گھاٹ ہے، جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ پانی کی نیچے زمین کو جو سطح ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور پانی گہرا کم ہوتا ہے، تھوڑی گہرائی میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گھاٹ۔ میں کدہ شراب خانہ، جہاں بیٹھ کر لوگ شراب پیتے ہیں اسے میں کدہ کہتے ہیں، کیونکہ میں شراب کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے گرہ میں باندھنا، یہ ایک محاورہ ہے، گرہ میں باندھنا مطلب یاد رکھنا، بات کو پلے میں باندھ لینا، مضبوطی سے یاد کر لینا۔ کہتے ہیں کہ میری بات آپ گرہ میں باندھ لیں، کہ جو چیز گرہ یا گانٹھ میں آ جائے اس کے چھوٹنے کا، اس سے یعنی اس کے گم ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گرہ میں باندھنا اچھی طرح یاد رکھنا۔ آگے ہے فرسخ، یہ فاصلے کا ایک باب ہے۔ فرسخ 4.5 کلومیٹر کی جو مسافت ہوتی ہے، 4.5 کلومیٹر کی مسافت، اس کو فرسخ کہتے ہیں پرانی اردو میں۔ چربہ اتارنا، نقل اتارنا، کسی چیز کی ہو بہو نقل کر دینا، اس کو کہتے ہیں چربہ اتارنا۔ تو یہ ہمارے خاص الفاظ تھے جو ہم نے پڑھ لیے۔ اب جو نظم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلا کام تو ہوتا ہے اس نظم کا مرکزی خیال ہم نے لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے بند کی صورت میں، یا ہر شعر کی تشریح الگ الگ لکھنی ہوتی ہے۔ تشریح کے اندر بات کو پھیلایا جاتا ہے، شاعر کا جو مفہوم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کو واضح کیا جاتا ہے، جتنا لمبا ہو سکے اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن با مقصد اور با معنی ہو، اس کا مفہوم وہی ہو جو شاعر کا کہنے کا مقصد ہے۔ اور مرکزی خیال
وہ 3 سے 4 لائنیں ہوتی ہیں۔ مرکزی خیال خلاصہ کم سے کم پوری نظم کا خلاصہ 3 سے 4 لائنیں، اور ہر شعر کی تشریح کم از کم 6 سے 7 لائنوں سے لے کر صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحہ تشریح کے اندر بات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، شاعر کا مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو مرکزی خیال دیکھیں، یاد رکھیں ہر نظم کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ ابھی تو میں نے لکھ دیا ہے، آگے چل کے یہ مرکزی خیال آپ کو خود لکھنا پڑے گا۔ بہت آسان ہوتا ہے کہ پوری نظم پڑھ کے اس کا جو خلاصہ ہے 3-4 لائنوں میں ہم نے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس نظم میں شاعر ماضی میں مسلمانوں کے عروج اور انقلابی اقدامات کو بیان کر رہا ہے۔ اسلام جب مکہ کی وادی سے پھیلنا شروع ہوا تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے فتح و نصرت، ترقی اور خوشحالی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دنیا کی دوسری اقوام نے مسلمانوں سے ہی فضیلت سیکھی اور کامیابی حاصل کی۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہو گیا کہ مسلمان بڑی ترقی یافتہ قوم تھی جب مسلمانوں کا عروج تھا، تو جو دوسری اقوام ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں سے ہی ایجادات اور طریقے سیکھتے تھے۔ لیکن آج کل یہ حال ہو گیا کہ ہم نے اپنے اقدار کو، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا، اسلام کے صحیح جو اس کا جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اب ہم پستی کا اور زوال کا شکار ہو گئے۔ تو ہم یہ نظم پڑھیں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہی عروج، وہی ترقی نصیب فرمائے جو کسی زمانے میں ہمارا مقدر تھی۔ آمین۔ تمام بچے یہ کام کریں کہ یہ الفاظ معانی اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں، یہ ان کا ہوم ورک ہے، اور مرکزی خیال یہ بھی اپنی نوٹ بک پر لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا آپ سارے بچے کتاب کھول لیں، سبق نمبر 10 کھول لیں۔ اب ہم جو کام کرنے لگے ہیں وہ اشعار کی تشریح ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اشعار کی بلند خوانی کرنی ہے، اشعار کی ریڈنگ کرنی ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا بند: گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گری جو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یہ پہلا بند ہے اس سبق کا، اس کی ہم تشریح کرنے لگیں گے۔ پہلے میں اس کی کچھ مشکل الفاظ ہیں اس شعر کے اندر، اس بند کے اندر، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ہے لفظ 4 سو۔ 4 سو کا معنی چاروں طرف۔ جب چاروں طرف کہہ دیا تو مراد ہر طرف ہی ہو گئی، کیونکہ 4 ہی ہماری طرفیں ہوتی ہیں۔ جب کہہ دیا چاروں طرف تو پورے اطراف عالم میں۔ دھوم مشہوری، شہرت جس کی ہو جائے، کڑک وہ جو آواز ہوتی ہے بجلی کی، دمک روشنی کو کہتے ہیں، اسی طرح آبی وہ ہم الفاظ معنی میں پڑھ چکے ہیں کہ بھئی سمندری مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق، اور خاکی اپنا خاک سے پیدا شدہ خشکی پہ رہنے والی مخلوق۔ تو اس بند کے اندر جب ہم تشریح کریں گے تو ہم پہلے شاعر کا مفہوم سمجھیں گے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ شاعر اسلام کو ایک گھٹا سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طرح گھٹا اٹھتی ہے تو وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، پورے آسمان کو گھیر لیتی ہے، پھر وہ برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی وہ کہاں برس رہی ہے، پانی پہ بھی برستی ہے، خشکی پہ بھی برستی ہے، غریب کے گھر بھی پہنچتی ہے، امیر کی کوٹھی پہ بھی برستی ہے، ہر جگہ برستی ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی تعلیمات، اسلام کی فیوض اور اسلام کی برکات جو ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچی، ہر جگہ پہنچی، کوئی ملک، کوئی کونا، کوئی خطہ زمین کا نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیں ہم اشعار کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ ہم کچھ اشعار کی تشریح تو کریں گے، باقیوں کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ نے اشعار کو، بند کو غور سے پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کی تشریح لکھنی ہے۔ لکیر کا فقیر نہیں بننا، جیسے چھوٹی کلاسوں میں بچے کرتے ہیں کہ جب کوئی پیپر میں سوال آ جاتا ہے، ٹیسٹ میں سوال آ جاتا ہے تو وہ پیرنٹس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں سر نے کرایا ہی نہیں، یہ تو ٹیچر نے ہمیں کرایا ہی نہیں۔ تو یہ ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ ہم نے آپ کے اندر ایک استعداد پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنے ہیں۔ آپ نے خود اپنا جو ہے نا تخلیقی صلاحیتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، کریٹیو آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اشعار کی تشریح جو میں نے کی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لفظ بلفظ یہی لکھیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے۔ دیکھو جب ہم نے بند کو غور سے پڑھ لیا، اب ہم اس کی تشریح کرنے لگے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کی آمد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے عظیم انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے اسلام کا آغاز اس طرح ہوا جس طرح گھٹا چاروں طرف چھا جاتی ہے۔ اسلام کا پیغام یک بہ یک، ایک سے ایک، سینہ بہ سینہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔
اسی طرح اسلام پھیل گیا جس طرح گھٹا سے نکلنے والی کڑک اور دمک دور تک پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام کی تعلیمات اور برکات نے چاروں طرف اجالا کیا، روشنی کر دی۔ اسلامی سلطنت وسعتوں کی ہر حد تک پہنچ گئی۔ اگر اسلام کا رعب اور دبدبہ ٹیکس تک پہنچا، یہاں لفظ آئے گا ٹیکس تک پہنچا تو اس کے فیوز و برکات گنگا تک پھیل گیا۔ جس طرح بارش برستی ہے تو اس کے اثرات آبی و خاکی سب پہ پڑتے ہیں اور بارش کی ٹھنڈک سے کوئی محروم نہیں رہتا، اسی طرح اسلامی تعلیمات پوری کائنات کے لیے عام ہوئیں۔ یوں اسلام کی تعلیمات سے کونا کونا منور ہو گیا، دنیا کا کونا کونا خطہ خطہ اسلام کی تعلیمات سے منور ہو گیا۔ تو یہ اشعار کی تشریح، آپ اس سے اضافہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بالکل مختصر تشریح سمجھی جاتی ہے، 4 لائنیں 5 لائنیں۔ تشریح جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ نے آج سے ہی تشریح کی، اشعار کی تشریح کی پریکٹس شروع کرنی ہے۔ کوئی بھی شعر ہو اس کو غور سے پڑھنا ہے، شاعر کا مفہوم آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اسے کہتے ہیں اشعار کی تشریح۔ تو امید ہے یہ بچے غور کریں گے اس کے اوپر اور اشعار کی تشریح سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ نے یہ نوٹ بک پہ اس کو رائٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔